ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں نے کل سے مرزا محمد رفیع سودا کا مشہور قصیدہ اٹھ گیا بہمنوں دہ سے چمنستاں کا عمل پڑھانا شروع کیا ہے، اور یہاں تک میں نے گزشتہ روز پڑھا دیا تھا۔ بار سے آب رواں عکس ہجوم گل کے لوٹے ہے سبزے پہ از بس کے ہوا ہے بے کل۔ اس سے آگے آج مجھے پڑھانا ہے۔ شاخ میں گل کی نزاکت یہ بہم پہنچی ہے، شمع ساں گرمی نظارہ سے جاتی ہے پگھل۔ کہتا پھول کی ٹہنی میں اتنی نزاکت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ نظارے کی گرمی سے شمع کی طرح پگھلنے لگتی ہے۔ جیسے شمع شعلے کی گرمی ملتے ہی پگھلنے لگتی ہے، ایسے ہی پھول کی ٹہنی بھی نظارے کی گرمی سے جو ہے وہ پگھلنے لگتی ہے، اور یہ اس بنا پر کہ اس میں نزاکت بڑی زبردست آ گئی ہے۔ جوش رویدگی خاک سے کچھ دور نہیں، شاخ میں گاوے زمیں کے بھی جو پھوٹے کوپل۔ کہتا خاک میں رویدگی کا جوش ہے۔ رویدگی اگنا، نباتات کا نمو، پودوں کا زمین سے باہر آنا۔ تو جوش رویدگی خاک سے کچھ دور نہیں، کہتا ہے مٹی میں جو نمو کا جوش ہے اس سے کوئی بہت بعید نہیں ہے، یہ بات کوئی بہت دور نہیں ہے۔ شاخ میں گاوے زمیں کے بھی جو پھوٹے کوپل، کہ گاوے زمیں کی شاخ میں کوپلیں نکلنے لگے۔ گاوے زمیں، گاو گائے یا بیل، ایک پرانا تصور یہ ہے کہ یہ زمین ایک بیل کی سینگ پر ٹکی ہوئی ہے، اور جب وہ بیل تھک جاتا ہے اور ایک سینگ سے اس زمین کو دوسری سینگ پر لیتا ہے تو زلزلہ آتا ہے، یہ کہاوت ہے۔ تو وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ گاوے زمیں، کہتا ہے زمین جس گائے کی سینگ پر ٹکی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سینگ میں بھی کوپلیں پھوٹنے لگیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین جس خاک سے بنی ہے اس خاک میں رویدگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ جو کچھ اس سے مس ہوتا ہے وہ اگنے لگتا ہے۔ تو وہ سینگ بھی جو ہے وہ چونکہ زمین سے مس ہو رہی ہے، لہذا زمین کی رویدگی کا جوش وہاں تک پہنچ جائے اور اس میں بھی جو ہے وہ کوپلیں پھوٹنے لگیں، نکلنے لگیں۔ یہ کوئی بہت بعید نہیں ہے۔ دم عیسیٰ سے فزوں فیض ہوا ہے یہاں تک، دین میں قسم جمادات سے شاید ہو خلل۔
دم عیسیٰ بہت مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ مختلف قسم کی بیماریوں کا علاج کر دیتے تھے۔ جناب عیسیٰ کی سانسوں سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں قم بإذن اللہ، مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا، اٹھ گیا زمین سے۔ تو کہتا دم عیسیٰ سے فزوں، کہتا حضرت عیسیٰ کی سانسوں میں جو قوت اور جو طاقت تھی اس سے زیادہ، فزوں مانے زیادہ، اس سے بڑھی ہوئی فیض ہوا ہے یہاں تک۔ کہتا ہوا کی مہربانی جناب عیسیٰ کی سانسوں سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ کہاں تک زیادہ بڑھی ہوئی ہے؟ دین میں قسم جمادات سے شاید ہو خلل۔ کہتا جمادات کا جو دین ہے شاید اس میں بھی خلل پیدا ہو جائے ہوا کی مہربانی سے۔ جمادات کا دین کیا ہے؟ جمادات جماعت کی جمع، پتھر، جواہرات۔ اب پتھروں کا معاملہ یہ ہے کہ پتھروں میں قوت نمو نہیں ہے، جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا رہے گا، بڑھے گا نہیں۔ لیکن کہہ رہا ہے کہ ہوا کی مہربانی سے ان کی فطرت میں بھی جو ہے وہ شاید خلل واقع ہو جائے اور یہ بھی جو ہے وہ بڑھنے لگیں، اور جیسے پیڑ پودے بڑھ رہے ہیں، نباتات کا عرض بڑھ رہا ہے، ان کا طول بڑھ رہا ہے، ایسے ہی جو ہے وہ جمادات کی جو ہے وہ فطرت میں بھی خلل واقع ہو جائے اور وہ بھی جو ہے وہ بڑھنے لگیں۔ فکر رہتی ہے مجھے یہ کہ زباں سے اپنی کہیں دعوائے خدائی نہ کریں لات و حبل۔ اب چونکہ شاعر نے اس سے پہلے والے شعر میں یہ کہا ہے کہ جمادات کی فطرت میں خلل واقع ہو سکتا ہے، وہ اپنی فطرت کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ اب پتھروں کی فطرت نہیں ہے بولنا، پتھروں کی فطرت نہیں ہے بڑھنا۔ اب شاعر کہہ رہا ہے کہ ہوا کی مہربانی سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ ان کی فطرت میں خلل پیدا ہو جائے، وہ بولنے بھی لگیں، بڑھنے بھی لگیں، اور ان کے جو ان کا نیچر ہے وہ چینج ہو جائے، جو ان کی فطرت ہے، جو ان کی پیدائشی خصلت ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ تو کیا ہوگا؟ فکر رہتی ہے مجھے یہ کہ زباں سے اپنی، کہتا ہے اس لیے مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پتھر اپنی زبان سے کہیں دعوائے خدائی نہ کریں لات و حبل۔ کہتا ہے لات اور حبل جیسے جو ہے وہ بت کہیں اپنی زبان سے خدائی کا دعویٰ نہ کرنے لگیں۔ جب ہوا کی مہربانی سے جمادات کی فطرت میں خلل پیدا ہو رہا ہے تو وہ خلل صرف ایک پتھر میں تو ہوگا نہیں، جتنے پتھر ہیں سب میں ہوگا، اور ان تمام پتھروں میں لات و حبل بھی ہیں، اور یہ لات و حبل وہ پتھر ہیں جو خانہ کعبہ میں بطور بت رکھے ہوئے تھے اور جن کی پرستش ہوتی تھی۔ تو کہتا ہے مجھے یہ فکر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لات و حبل جو ہے وہ اپنی زبان سے خدائی کا دعویٰ کرنے لگے۔ حد ایام کے پیش از مدد نامیاں سے، بچے از مدد نامیاں سے، بچے مرغ چمن تخم سے آتا ہے نکل۔ حد ایام کے پیش، کہتا ہے ہر چیز کے واقع ہونے کی ایک حد مقرر ہے، قدرت کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ مثلاً کچھ
پودے ہیں جو مہینے بھر میں تیار ہوتے ہیں، کچھ پھل ہیں جو 5 دن میں جو ہے وہ پک کے تیار ہو جاتے ہیں، کچھ پھل ہیں جنہیں پکنے میں مہینہ بھر کا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ ایسے ہی جانوروں کی خلقت کا مسئلہ ہے، الگ الگ وقت مقرر ہے، اس وقت میں جو ہے وہ ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایام یوم کی جمع، حد ایام یعنی مقررہ دنوں کی تعداد، جو مقررہ دنوں کی تعداد ہے اس سے پہلے از مدد نامیہ سے، کہتا ہے قوت نمو کی مدد سے، وقت سے پہلے بچے مرغ چمن تخم سے آتا ہے نکل۔ کہتا ہے مرغ چمن کا بچہ اپنے تخم سے نکل آتا ہے۔ کہتا ہے گروئنگ پاور، قوت نمو اتنی بڑھ گئی ہے اس کائنات میں، موسم کی خوبی کی وجہ سے، ہوا کی مہربانی کی وجہ سے، بہار کے موسم کی وجہ سے، بادلوں کی مہربانی اور ان کے جو ہے وہ برسنے کی وجہ سے، کہ زمین سے پیڑ پودے ہی نہیں نکل رہے ہیں، بلکہ جانوروں کے بچے بھی ان کے انڈوں سے ان کی مقررہ دنوں کی تعداد سے پہلے جو ہے وہ نکل آ رہے ہیں، پیدا ہو جا رہے ہیں۔ سبز ہوتا ہے فصیحی کے سبب سے ہر بار، جو زباں سے سخن اب طوطی کے آتا ہے نکل۔ فصیحی خوش کلامی، خوش بیانی، سبز معنی ہرا، کچا، تازہ، شاداب، تر و تازہ، یہ سارے معنی ہیں۔ کہتا سبز ہوتا ہے فصیحی کے سبب سے ہر بار، کہتا ہر بار خوش کلامی کی وجہ سے تر و تازہ ہوتا ہے۔ کیا تر و تازہ ہوتا ہے؟ سخن تر و تازہ ہوتا ہے۔ کون سا سخن؟ وہ سخن جو طوطی کی زبان سے نکلتا ہے وہ تر و تازہ، جو زبان سے سخن اب طوطی کے آتا ہے نکل۔ کہتا ہے طوطی کی زبان سے جو اب سخن نکلتا ہے وہ خوش کلامی کی وجہ سے تر و تازہ محسوس ہوتا ہے، سرسبز و شاداب محسوس ہوتا ہے۔ یہ نہیں لگتا کہ یہ پرانے راگ الاپ رہا ہے، بلکہ جو ہے وہ باغ میں طوطی کے دہن سے جو سخن برآمد ہو رہا ہے وہ اس کی خوش کلامی کی وجہ سے جو ہے وہ تر و تازہ، سرسبز و شاداب جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے۔ دست گل خردو شاخ گل و گلزار بہم، بجہاں نشو و نما کرنے میں ہیں ضرب مثل۔ دست گل خوردہ، دست معنی ہاتھ، گل خوردہ
پتیاں چننے والا، پھول کی پتیاں چننے والا ہاتھ، شاخ گل و گلزار، کہتا ہے اور باغ کے پودوں کی ٹہنیاں، پھولوں کے پودوں کی ٹہنیاں باہم آپس میں، کہتا پھول چننے والے ہاتھ، پھول کی ٹہنیاں اور باغ، یہ سب ایک دوسرے سے جڑ کے بجہاں نشو و نما کرنے میں ہے ضرب مثل. کہتا ہے اس دنیا میں اپنے فروغ کے لیے، اپنے پھلنے پھولنے کے لیے ایک ضرب مثل ہے. ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، پودے بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، پھولوں کی ٹہنیاں بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور باغ میں پھول چننے والے ہاتھ بھی بڑی تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. غنچے پر کچھ نہیں موقوف، عجب فصل ہے یہ، گل بہم پہنچے ہے، عقدہ ہو کسی طرح کا حل. کہتا صرف غنچے تک یہ بات موقوف نہیں ہے، ٹکی ہوئی نہیں ہے، ٹھہری ہوئی نہیں ہے، رکی ہوئی نہیں ہے. کیا آپ یہ کہیں کہ صرف غنچے تک یہ بات جو ہے وہ رکی ہوئی ہے؟ غنچے پر کچھ نہیں موقوف، کہتا صرف غنچے تک یہ بات جو ہے وہ ٹھہری ہوئی نہیں ہے، عجب فصل ہے یہ. کہتا ہے یہ بہار کا موسم ہی عجب قسم کا ہے، عجب طرح کا ہے. گل بہم پہنچے ہے، عقدہ ہو کسی طرح کا حل. کہتا ہے کوئی بھی گانٹھ ہو، کوئی بھی مشکل بات ہو، کوئی بھی پیچیدہ بات ہو، وہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. گل بہم پہنچے ہیں، بہم مانے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، گل بہم پہنچے ہے، عقدہ ہو کسی طرح کا حل. کہتا ہے صرف غنچے تک یہ بات موقوف نہیں ہے کہ وہ پھول تک پہنچ جاتا ہے، پھول کی منزل تک آ جاتا ہے، بلکہ یہ بہار کا موسم عجیب قسم کا ہے کہ یہاں کوئی بھی گانٹھ ہو، وہ کوئی بھی مشکل بات ہو، حل ہو جاتی ہے، کوئی بھی پریشانی پر باقی نہیں رہتی، مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. آوے ہے اب کے نظر لاکھ طرح کا وہ پھول، ان گلوں چھٹ جو نگاہ کے ہیں سدا مستعمل. کہتا ہے اس بار بہار کے موسم میں آنکھوں کو طرح طرح کے پھول دکھائی دے رہے ہیں. ان گلوں چھٹ جو نگاہ کے ہیں سدا مستعمل. کہتا ان پھولوں کے علاوہ لاکھ طرح کے پھول دکھائی دے رہے ہیں جو عام طور سے جو ہے وہ دکھائی دیتے تھے، استعمال میں آتے رہتے تھے، جو نگاہ کے ہیں سدا مستعمل. کہتا جو نگاہوں کے سامنے ہمیشہ پھول استعمال میں رہتے تھے، ان کے علاوہ لاکھوں طرح کے پھول جو ہے وہ اس بار دیکھنے کو مل رہے ہیں. آوے ہے اب کے نظر لاکھ طرح کا وہ پھول. کہتا ہے اس بار جو ہے وہ لاکھوں طرح کے وہ پھول جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. کون سے لاکھ طرح کے پھول؟
ان کے علاوہ لاکھ طرح کے پھول دیکھنے کو مل رہے ہیں جو اس سے پہلے جو ہے وہ آنکھوں کو دکھائی دیتے تھے. یعنی جو آنکھوں کے سامنے پھول رہتے تھے ان پھولوں کے علاوہ بھی اور بہت سی ورائٹیز کے پھول جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. یہ اس موسم بہار کی خصوصیت ہے، خوبی ہے جو دکھ رہی ہے. یاسمن رنگ جو رکھتی ہے خزاں سے مانا، چاہتی ہے بسماجت کرے سبزے سے بدل. یاسمن چنبیلی کا پھول اور اس کا درخت، اس کو یاسمن کہتے ہیں. کہتا ہے یاسمن رنگ جو رکھتی ہے خزاں سے مانا. خزاں کا رنگ پیلا ہوتا ہے اور چنبیلی کے پھول کا بھی کلر جو ہوتا ہے وہ کچھ ایسی سفیدی ہوتی ہے جس میں ہلکا سا پیلا پن ہوتا ہے. تو کہتا ہے یاسمن رنگ جو رکھتی ہے خزاں سے مانا. کہتا ہے خزاں جیسا رنگ جو یاسمن کے پھول میں ہوتا ہے وہ رکھتی ہے، چاہتی ہے بسماجت کرے سبزے سے بدل. کہتا ہے یاسمن جو ہے وہ خزاں جیسا جو ہے وہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہے، یہ تسلیم، لیکن کیا ہے، چاہتی ہے بسماجت کرے سبزے سے بدل. کہتا ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ منت، خوشامد، چاپلوسی کے ذریعے اس رنگ کو جو خزاں جیسا اس کے جسم میں ہے اسے سبزے سے جو ہے وہ بدل لے، بسماجت کرے سبزے سے بدل. کہتا ہے خوشامد کے ذریعے وہ جو ہے وہ اس کو ہرے رنگ میں تبدیل کرنا چاہتی ہے. یاسمن بھی جو ہے وہ اپنے اس پیلے رنگ کو جو ہے وہ خوشامد کے ذریعے، منت کے ذریعے، چاپلوسی کے ذریعے جو ہے وہ ہرے رنگ میں تبدیل کرنا چاہتی ہے. چشم نرگس کی بصارت کے زبس ہے در پہ، غنچۂ لالا نے سرمے سے بھری ہے مکھل. نرگس ایک پھول ہوتا ہے جس کے لیے مشہور ہے کہ یہ کھلتا نہیں ہے، عموماً بنا کھلے شاخ سے ٹوٹ کے زمین پر گر جاتا ہے. لاکھوں اور کروڑوں میں جو ہے وہ کوئی ایک پھول ایسا ہوتا ہے جو کبھی کھلتا ہے. بڑا مشہور شعر ہے اقبال کا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو نرگس ہزاروں سال تک اپنے جو ہے وہ اندھے ہونے پر، بے نور ہونے پر، بنا کھلے ہوئے جو ہے وہ شاخ سے ٹوٹ کے زمین تک پہنچ جانے پر روتی رہتی ہے. بڑی مشکل سے جو ہے وہ چمن میں کوئی ایک پھول جو ہے وہ کھلا ہوا نرگس کا پیدا ہوتا ہے. تو جو پھول جو ہے وہ کھلتا نہیں ہے اسے عموماً شعراء نرگس بیمار، اور جو پھول کھل جاتا ہے اسے نرگس شہلا کہتے ہیں. کہتا چشم نرگس کی بصارت، کہتا نرگس کی آنکھوں کی بینائی کہ زبس ہے در پہ، کہتا ہے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کون پیچھے پڑا ہے؟ غنچۂ لالا نے سرمے سے بھری ہے مکھل. کہتا ہے لالا کے غنچے نے سرمے سے سرمے دانی بھر رکھی ہے اور وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی صورت سے جو ہے وہ نرگس کی آنکھوں میں بصارت، بینائی جو ہے وہ پیدا ہو جائے. یعنی نرگس کا پھول بھی کوئی جو ہے وہ کھلا ہوا جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اس کوشش میں ہے. اس طرح محو تماشا ہے
کہ نرگس کی طرح چشم سیار گلستاں میں جھپکتی نہیں پل۔ کہتا اس طرح محو تماشا ہے کہ نرگس کی طرح چشم سیار گلستاں میں جھپکتی نہیں پل۔ کہتا سیاروں کی آنکھ، چشم سیار، سیاروں کی آنکھ، سیر کرنے والا، سیار سیر کرنے والا بھی اس سے ہوتا ہے، گھومنے پھرنے والا۔ اب چشم سیار یعنی سیر کرنے والے کی آنکھ، گلستاں میں جھپکتی نہیں پل۔ کہتا باغ میں ایک پل کے لیے بھی جھپکتی نہیں ہے، بند نہیں ہوتی۔ اس طرح محو تماشا ہے کہ نرگس کی طرح۔ کہتا اس طرح جو ہے وہ باغ میں پھولوں کے تماشے کو دیکھنے میں سیر کرنے والے کی آنکھیں مصروف ہیں کہ ان کی پلک بھی جو ہے وہ ایک پل کے لیے جھپکتی نہیں ہے، بند نہیں ہوتی ہے۔ وہ جو ہے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے جو ہے باغ کے انوائرمنٹ کو، باغ کی رنگینی کو، وہاں کھلے ہوئے پھولوں کو، پیڑ پودوں کو جو ہے وہ دیکھنے میں مصروف ہے۔ آب جو گرد چمن لمعِ خورشید سے ہے، خط گلزار کے صفحے پر طلائی جدول۔ آب جو نہر کا پانی، گرد چمن باغ کے چاروں طرف، لمعِ خورشید سے ہے، سورج کی چمک سے، اس کی روشنی سے، اس کے نور سے، اس کی شعاع سے یا سورج کی کرن سے۔ کہتا ہے نہر کا پانی باغ کے چاروں طرف سورج کی کرنوں کے اثر سے ایسا معلوم ہو رہا ہے، خط گلزار کے صفحے پر طلائی جدول، ایسا لگتا ہے جیسے باغ کے صفحے پر کسی نے سنہری جدول بنا رکھی ہے، سنہرا حاشیہ بنا رکھا ہے۔ شکریہ جناب، آج کے لیے اتنا ہی، باقی گفتگو کل ہوگی۔